نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارے 23ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں ہم سورہ یاسین سے اس کو شروع کرتے ہیں۔ سورہ یاسین مکی صورت ہے، اس کی 83 آیات ہیں۔ یہ بڑی اہم صورت ہے، لیکن اس کی فضیلت کے بارے میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ اکثر لوگ محض ثواب یا اپنی حاجات پوری کرنے کے لیے اس کو پڑھتے ہیں، تو ایسا حدیث یا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ پورا قرآن ہی ثواب حاصل کرنے کی نیت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں ثواب بھی ملے گا اور ہماری حاجات بھی ضرور ہی پوری ہوں گی۔ اور اس ذہن میں یہی خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ ہی ہماری حاجات کو پورا بھی کر سکتا ہے، اور یقیناً اس کے علاوہ کوئی اور معبود یا الہ ہے بھی نہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے عقیدے کو درست کر لینا چاہیے۔ اور اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ ہم نے سورہ فاطر میں بھی یہی پڑھا کہ حاملین کتاب اب ہم ہی ہیں، ہم ہی اس کے وارث ہیں۔ ہم نے اس کو صحابہ کرام کی طرح اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا ہے، اور اس کے ذریعے ہدایت حاصل کر کے اپنے اس دور کو قرآن کا دور بھی بنانا ہے۔ سورہ یاسین پر اگر غور و فکر کریں تو یہ بہت ہی پر تاثیر اور ایک جلالی قسم کی صورت ہے۔ جب انسان اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو غیر اللہ کا بھوت اس کے دماغ سے اتر جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت اور طاقت کا قائل ہو کر آخرت کی تیاری کے احساس سے سرشار اور سرگرم میں عمل ہو جاتا ہے۔ اس لیے سب سے بہتر بات یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر جب اس کو ہم پڑھیں تو اس کا ترجمہ بھی ذہن رکھیں۔ اگر ترجمہ نہیں آتا تو پھر کوئی ترجمے والا قرآن لے کر اس کے ترجمے کو ضرور ہی پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہم اس کے ذریعے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قرآن کا نزول ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر فرمایا کہ کافر لوگوں کو چاہے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس میں اس کی سب سے اہم آیت اس صورت کی جو بہت ہی اچھی طرح سے سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یہ آیت نمبر 3 ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کاملہ کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، اور ہم ان کے وہ اعمال بھی لکھتے جاتے ہیں جو وہ آگے بھیج چکے ہیں، اور وہ آثار بھی جو پیچھے چھوڑ چکے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں شمار کر کے رکھا ہے۔ اس میں ہمیں اعمال نامہ کے حوالے سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ہر انسان کے اعمال نامے میں 3 طرح کے اندراجات ہوں گے۔ ایک تو وہ اعمال اور وہ اقوال جو اس نے اپنی زندگی کے دوران سر انجام دیے، اور دوسرا یعنی وہ سارے بھی لکھے جا رہے ہیں۔ دوسرا ان اعمال کے اثرات جو عمل کرنے سے انسان کے اپنے جسم اور اعضاء اور جوارح یا زمین یا فضا پر مرتسم ہوتے ہیں۔ اس کو اس طرح سے مثال سے سمجھیں کہ جب بھی یہ ساری چیزیں جو ہماری آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، ہر چیز اللہ رب العالمین نے اس کو ہمارے تابع کیا ہوا ہے، ہم اس سے اپنی مرضی سے کام لیتے ہیں۔ اللہ نے دنیا میں ان کو ہمارے لیے مسخر کیا ہوا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب یہ ہمارے قابو میں نہیں ہوں گی، تو اس وقت اگر ہم نے ان کی اللہ تعالیٰ اسی صورت میں بتاتے ہیں نا کہ اس وقت کیا ہوگا کہ جب تمہاری کانوں اور تمہاری آنکھوں اور تمہاری زبان کو بھی بند کر دیا جائے گا، پھر وہ یہ ساری چیزیں ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے۔ تو یہ سارے وہ اعمال اور اقوال کے اثرات، فار ایگزامپل اگر ہم نے آنکھوں سے غلط چیز دیکھی ہے یا آنکھوں سے اچھی چیز دیکھی ہے، کانوں سے غلط سنا ہے یا باطل سنا ہے، ہاتھوں سے اچھے کام کیے ہیں، حرام کام کیے ہیں کہ حلال کام کیے ہیں، تو یہ ہر طرح سے جو ہے یہ اثرات ان چیزوں کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یا ہم کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس جگہ پر اگر قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے تو اس کے اثرات ان ساری دیواروں پر بھی ہوں گے، اس کمرے میں بھی ہوں گے، اس جگہ پر بھی ہوں گے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں قیامت والے دن گواہی دیں گی کہ یہاں پہ کیا ہوا، آیا یہاں پہ رقص و سرور کی محفل ہو رہی تھی، آیا اللہ کی نافرمانی اور اس کی حدود اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ تو ان ساری چیزوں کے اثرات اللہ کی یہ ساری مخلوق ہیں، اور یہ مخلوق اللہ کے حضور جو ہیں گواہی دیں گی۔ یہ گواہی ہمارے حق میں بھی ہو سکتی ہے اور ہمارے خلاف بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اپنے سارے اقوال اور اعمال کے اوپر جو ہے غور و فکر کرنا چاہیے۔ تیسرے وہ اعمال بھی ہیں
جن کے اثرات انسانی زندگی میں پیچھے رہ جاتے ہیں اور اس کا اثر بندے کو بعد میں اپنے مرنے کے بعد بھی ملتا چلا جاتا ہے۔ مثلا کوئی شخص کوئی اچھا کام شروع کرتا ہے، مثلا اس نے قرآن کو سیکھنے یا سکھانے کا کوئی سلسلہ شروع کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف جوڑنے والا کوئی کام، کوئی کتاب، کوئی پروگرام، کوئی لیکچر، کوئی بھی لوگوں کی اصلاح کے، معاشرے کے کوئی بھی ایسا کام اس نے کیا ہو اور یہ کام جاری رہے گا، اس بندے کے مرنے کے بعد بھی اس کو اس کے اثرات ملتے جائیں گے۔ یہ وہ صدقہ جاریہ ہے جو اس کے لیے ہمیشہ بڑھتا ہی رہے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی شرکیہ عقیدہ یا بدعت یا کوئی غلط کام یا کوئی رسم نکالی تو جو شخص بھی ان باتوں کو اپنائیں گے ان سب کا گناہ بھی اس بندے کے اعمال نامے میں درج اس کے مرنے کے بعد بھی ہوتا رہے گا اور اس کو ان ساری چیزوں کا جو انجام ہے وہ بھگتنا پڑے گا۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں کتنی اہم ہیں اور ہمیں اپنی زندگی کو کتنا احتیاط سے گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر آثار کا معنی قدموں کے نشان بھی ہیں اور اس کا اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ قبیلہ بنو سلمہ کے لوگ جن کے گھر مسجد نبوی سے تھوڑا دور تھے، انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم اپنے گھروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے قریب بنائیں تاکہ باجماعت نماز میں آسانی سے اور جلدی جا سکیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ کیا تم اپنے قدموں کے ثواب نہیں چاہتے؟ یعنی جتنے قدم تم اٹھا کے جاؤ گے ہر قدم پر تمہیں اجر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے جو بھی قدم نیکی کی طرف اٹھتا ہے، جو اس راہ میں بندہ جو بھی کوشش کرتا ہے چھوٹی یا بڑی، وہ ساری کاؤنٹیبل ہے۔ اللہ نے یہ 2 فرشتے یہاں پہ رکھے ہیں جو پورے اس ریکارڈ کو محفوظ بھی کر رہے ہیں اور قیامت والے دن یہ ساری گواہیاں ہمیں مل جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں بہترین عمل کرنے کی اور بہترین آثار چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آخر میں یہ بتایا گیا کہ تمہیں آخرت کے بارے میں کیوں شک ہے؟ زمین و آسمان کا خالق ہی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اس کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، اس نے تو صرف کن کہنا ہے فیکون، اور اس کے ہاتھ میں ساری چیزوں کی بادشاہتیں ہیں۔ اور اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رکوع کی ایک دعا بھی سکھائی کہ سبحان ذی الجبروتی والملکوتی والکبریائی والعظمتی۔ انشاءاللہ آخر میں اس کو ہم دوبارہ سے دہرا بھی لیں گے۔ پھر آخری آیت میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ ہر شے کا مکمل اختیار رکھنے والی بے عیب ہستی اللہ رب العالمین کو تسلیم کر لینا چاہیے کیونکہ اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ پھر یہ سورہ صافات شروع ہوتی ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور اس کی 182 آیات ہیں۔ اس صورت کے نزول کا ماحول سر آنکھ کی تصور سے دیکھیے۔ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کو مسترد کر کے ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا جا رہا تھا، نعوذ باللہ آپ کو ایک شاعر اور مجنون کہا جا رہا تھا، اور کہا جا رہا تھا کہ کیا ہم اس شاعر اور مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ تو اس موقع پر ہمیں مخلص اور مومن اور محسن انبیاء کی تاریخ سے ان کے رسالت کا مقصد اور خاص طور پر رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی دعوت دی گئی ہے تاکہ ہم خالص توحید اختیار کر سکیں۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے قیامت تک کے تمام افراد کے لیے، اس لیے اس کے احکامات کو سمجھ کر ہمیں اپنے رویوں کو درست کرنا ہے۔ اس لیے شروع میں ہی نمازی فرشتوں کی گواہی پیش کی گئی کہ وہ تو صف باندھے رہتے ہیں، اللہ کے ذکر اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں، وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدائے واحد تو صرف اللہ ہے، باقی ہر چیز اس کی مخلوق ہے۔ اسی طرح جنات بھی مخلوق ہیں، وہ آخرت تک اللہ تک رسائی نہیں رکھتے، نہ ہی وہ غیب کی خبریں جو ہیں وہ لا سکتے ہیں۔ پھر توحید، رسالت اور آخرت کے بارے میں دلائل دیے گئے اور بتایا گیا کہ مومنین اور مشرک کافروں کا انجام جو ہے وہ مختلف ہوگا۔ پھر 9 انبیاء نوح، حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، موسیٰ، ہارون، الیاس، یونس علیہ السلام کا ذکر کر کے ان کی دعوت دین کی تبلیغ پر انہیں خراج تحسین بھی پیش کیا گیا، اور اس میں انبیاء کے لیے 5 مرتبہ سلام کا لفظ استعمال ہوا، اور اس کی حکمت یہ نظر آتی ہے کہ اللہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ رسولوں ہی کے لیے سلامتی ہے اور رسولوں کی بات ماننے میں ہی سلامتی ہے، اور رسولوں کے مخالفین کا انجام ہلاکت اور بربادی ہوگا۔ خاص طور پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا واقعہ کہ انہوں نے خواب میں جب
حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، اور انہوں نے جب اپنے بیٹے کو کہا تو انہوں نے فرما برداری سے فوراً کہا کہ ابا جان آپ کو جس چیز کا حکم دیا ہے آپ کریے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قربانی اور اس وفا شعاری کو کس طرح سے قبول کر لیا کہ رہتی دنیا تک آپ کی قربانی کو مثال بنا دیا، سبحان اللہ۔ پھر یونس علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ جب وہ اپنی بستی کو چھوڑ کر ایک بھری ہوئی کشتی میں بیٹھے اور کشتی ڈولنے لگی، تو جب ان لوگوں نے قرعہ ڈالا کہ ہم کس کو باہر پھینکیں تاکہ ہماری کشتی جو ہے طوفان سے بچ جائے، تو قرعہ آپ کے نام کا نکلا اور سمندر میں پھینک دیے گئے، اور پھر مچھلی نے نگل لیا، لیکن انہیں وہاں پہ کوئی کبریائی نہیں دکھائی، بلکہ عاجزی کے ساتھ اللہ کی ذات کی بے عیبی کا اعتراف کیا اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اور کیا کلمات کہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر وہ یہ کلمہ نہ کہتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اور اس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی بھی وضاحت کی ہے، اور اس کا مرکزی مضمون بھی یہی ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں بلکہ صف بستہ خادم و تسبیح خواہ ہیں، جنات بھی اللہ کی الوہیت میں شریک نہیں ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ تمام انبیاء اور رسولوں کی تعلیمات پر توجہ سے غور و فکر کرے۔ انبیاء مخلص ہوتے ہیں، مومن اور محسن، اللہ کے نیک اور فرمانبردار اور وفادار بندے ہوتے ہیں۔ صحیح عقیدہ توحید اور انسانوں کی اصلاح کے سلسلے میں ان کی عظیم الشان خدمات ہیں، یہ سلامت رہتے ہیں، اور ان کے مخالفین کے لیے بربادی ہے۔ لہٰذا خالص عقیدہ توحید اختیار کرنے میں ہی انسان کی نجات ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنا پکا اور سچا بندہ بنائے۔ پھر سورہ صاد آتی ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اس کی 88 آیات ہیں۔ سورہ صافات میں ہم نے تقریباً 9 انبیاء کی خدمات اور ان کے اعلیٰ کردار کی تصویریں دیکھی۔ یہاں سورہ صاد میں حضرت داؤد، سلیمان، حضرت ایوب علیہ السلام اور چند دیگر انبیاء کی خدمات توحید اور ان کے اعلیٰ کردار کا ذکر ہے۔ اس میں دیکھیں کہ خاص طور پر 3 انبیاء حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور حضرت ایوب علیہ السلام کی اوابیت کا ذکر ہے۔ اللہ نے انہیں اواب کہا۔ اواب کون ہوتا ہے؟ جو بار بار اللہ کی طرف سچے دل سے رجوع کرنے والا، ہر بات میں جب بھی کوئی پریشانی ہو یا کسی بھی معاملے میں کوئی رہنمائی ہو، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ تو خالص توحید اور خالص رجوع اللہ یہ بہت ہی خوبصورت صفت ہے، اور اللہ ہمیں بھی اواب بنائے۔ ہمیں بھی یہ کوشش کرنی ہے کہ ان انبیاء کے اسوہ سے یہی ملتا ہے کہ ہم بھی خالص اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اپنے ہر معاملے میں زندگی کے ہر موڑ پر ہم اللہ رب العالمین سے رہنمائی طلب کرتے رہیں۔ پھر اس صورت کا مرکزی مضمون یہی ہے کہ یہ قرآن سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت کی کتاب ہے۔ حضرت داؤد، سلیمان اور ایوب کی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نبی اور منذر ہیں۔ کافر محض ضد اور تکبر کی وجہ سے قرآن کا انکار کر رہے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ پھر سورہ زمر آتی ہے، اس کی کچھ آیات ہم اس بارے میں دیکھیں گے۔ یہ بھی مکی صورت ہے، اس کی 75 آیات ہیں۔ سورہ زمر کی فضیلت کے حوالے سے عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت کیے بغیر بستر پر نہیں لیٹتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اگر اس کے ہم زمانے نزول کو دیکھتے ہیں تو سورہ زمر مکی دور کے اس دور کی صورت ہے جب قرآن کی دعوت توحید کا چرچا گھر گھر میں عام ہو چکا تھا، اور مشرکین مکہ کے خود ساختہ عقیدہ شفاعت اور بتوں کی پوجا کے ذریعے تقرب الہی حاصل کرنے کے عقیدے پر اصرار کیا جا رہا تھا۔ ظلم کا ابھی آغاز ہی ہوا تھا، اس لیے اس میں بھی جو سورہ صافات و صاد میں انبیاء کے حوالے سے جو ہم نے تاریخی دلائل پڑھے ہیں، اس میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ان پر ایمان لانا ضروری ہے اور اسی میں سلامتی ہے، اور یہاں بھی خالص توحید اختیار کرنے کا مطالبہ ہے، اور اس راہ میں ہجرت کی ترغیب بھی جو ہے وہ دی گئی ہے۔ شروع میں نزول قرآن کا مقصد بتایا گیا ہے، اور یہ کہا گیا کہ یہ تنزیل عزیز اور حکیم ہستی کی طرف سے ہوتی ہے، یہ سراسر حق ہے، لہٰذا ہر طرح سے شرک سے بچتے ہوئے خالص توحید اختیار کر کے اللہ کی بندگی کی جائے۔ پھر اس میں ایک اہم سبق سورہ زمر کے آغاز میں ہمیں ملتا ہے وسیلے کے حوالے سے۔ مشرکین مکہ مرے ہوئے لوگوں اور اپنے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اس طرح سے ہم اللہ کا تقرب یعنی ان کو وسیلہ بناتے ہیں اور اللہ کا قرب ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا تقرب تو نیک اعمال کے ذریعے سے ہوتا ہے،
گویا بندے کو دعا میں اپنے نیک کاموں کو وسیلہ بنانا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین اس کی دعائیں قبول کریں۔ آخر میں ایک خوبصورت حدیث قدسی اس حوالے سے ہم پڑھتے ہیں۔ سیدنا مسلم شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا، تو نے میری بیمار پرسی نہ کی۔ وہ کہے گا کہ اے پروردگار، میں کیسے تیری عبادت کرتا جبکہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرنے جاتا تو مجھے وہاں پر پاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ بندہ کہے گا کہ اللہ تو رب العالمین ہے، میں تجھے کیسے کھانا دیتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر تو میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے اپنے وہاں پاتا۔ اسی طرح سے مختلف چیزوں کا ذکر کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تو نے میرے فلاں بندے کو یہ چیز کیوں نہیں دی، اگر تو اس کو دیتا تو مجھے وہاں پاتا۔ گویا نیک اعمال کرنے سے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس کی معیت حاصل ہوتی ہے، اور اللہ ہماری دعاؤں کو قبول بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکیں۔ آخر میں حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کو یاد کر لیں، اور یہ وہ کلمات ہیں جن کے ذریعے دعائیں قبول ہوتی ہیں، انسان کا غم دور ہوتا ہے، لیکن ان کو پڑھنے کی کوئی قید اور کوئی حد نہیں ہے، جتنا اور جیسے پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، بے شک تو پاک ہے، میں ہی بے شک ظالم تھا، یعنی میں نے نفس پہ جو ہے ظلم کیا۔ یہ ایک استغفار اور بہترین استغفار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رجوع اللہ اور صحیح استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔